اور میرے بھائیوں، اہل علم کہتے ہیں کہ انسان محاسبہ نفس 3 چیزوں کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے، 3 چیزوں کے بغیر پورا نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہتے ہیں اہل علم کہ انسان دنیاوی زندگی کی حقیقت کو پہچانے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو جانے، جو کچھ آپ کے اطراف ہوتا ہے اس پر آپ غور کریں، اپنے رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو دیکھیں، کیسی زندگی شروع ہوتی اور ختم ہو جاتی ہے۔ دنیاوی زندگی کو دیکھیے، اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیے اور دیکھیے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ زہد کے لیے سب سے پہلا قدم ہے، سب سے پہلا قدم ہے۔ جو آدمی دنیاوی زندگی اور زیب و زینت کی حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے وہ لوگ جو اداکار اپنے آپ کو کہتے ہیں، دنیا کے نام رکھنے والے، درجے رکھنے والے، ڈگریاں رکھنے والے، ان کا کیسے انجام ہوا، کیسے وہ دنیا سے گئے۔ جس طرح کوئی غریب آدمی فوت ہو کے دنیا سے جاتا ہے ویسے وہ بھی گئے، ویسے وہ بھی گئے، خالی ہاتھ گئے۔ جس طرح کوئی غریب اور مفلس مرتا ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی، دنیا کی بلندی رکھنے والے بھی جاتے ہیں تو ایسے ہی جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سامنے رکھو، یہ پہلی چیز ہے۔ اور کہتے ہیں زہد کی دوسری چیز یہ ہے آدمی آخرت کی زندگی کا احساس رکھے، جو زندگی اللہ نے آگے تیار کی ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے مومنوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ پوری دنیا سے بہتر ہوگی، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔ اس آنے والی زندگی کی بقا، اس کی نعمتوں کو سامنے رکھیے کہ وہ جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک جنازے کو دیکھ کر کہا، اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گیا، آپ نے کہا مستریح اور مستراح من، 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ مستریح یا تو یہ مومن ہوگا، دنیاوی زندگی میں تھکا ہوگا اللہ کی بندگی کر کے، آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے، آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے، ایسا آرام جس کے بعد کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ کہا او مستراح من، یا بدکار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، یہ مر گیا، پورے لوگ اس سے راحت محسوس کر رہے ہوں گے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی۔ اس لیے بعض سلف کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ مسجد کے میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہا، اے لوگوں، آپ میں سے، ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس بات کو سامنے رکھیے کہ کل قیامت کے دن ہم میں سے اللہ جانتا ہے کون اہل جنت میں سے ہوگا، کون اہل دوزخ میں سے ہوگا، لیکن یہ طے ہے ہماری گنتی سے جنت کو یا جہنم کو پورا کیا جائے گا۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے اور سن رہے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے جنت کو بھرے گا یا اللہ ہمارے ذریعے سے دوزخ کو بھرے گا۔ یہ احساس پیدا کرو، ہم جتنے لوگوں کے ساتھ جیتے ہیں، ہر شخص کو اپنے انجام تک جانا ہے، یا تو جنت کی طرف جائے گا، جہنم کی طرف جائے گا۔ یہ چیز اپنے سامنے رکھو۔ دوسری چیز ہے دنیا میں آخرت کی زندگی کو نگاہ کے سامنے رکھنا۔ اور تیسری چیز اہل علم کہتے ہیں جس سے انسان کا زہد پورا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ زاہد و عابد ہوں گے، آپ کی دنیا میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حلال طریقے سے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو دنیا عطا کرنے والا ہے وہ مل کر رہے گی۔ آپ کی زہد اور تقوی کی وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے، انہیں کیا ڈر ہے؟ آخرت کے لیے ہم عمل کریں گے تو دنیا کم ہو جائے گی۔ ایسا شخص کبھی زاہد نہیں ہو سکتا ہے، ایسا شخص کبھی زاہد نہیں ہو سکتا ہے۔ زہد یہ ہے اپنے دل میں احساس رکھو، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، حلال طریقے سے محنت کر رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، آپ کی دنیا میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان کا زہد پورا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی زندگی کو سامنے رکھیں، اور جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا، ہر وہ چیز جو آخرت کے لیے مفید نہیں ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔